الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأولية والقدم، وسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستحسانا لمعصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز نمازیوں، محترم سوگواروں، اپنے قیمتی اوقات کو قیمتی سمجھیں، معاملے امور کے حصول میں صرف نہ کریں. یہ بہت قیمتی ہے زندگی کے لمحات، کیونکہ ہمیں حاصل ہیں اس لیے قدردان نہیں ہیں. جب آخری لمحات آئے گا نا، اس وقت قدردانی ہوگی. کاش 2-3 لمحہ اور زندہ رہتا. بلکہ جانے کے بعد جو کہے گا نا، وہ اللہ نے قرآن میں کہا، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. پروردگار، غفلت سے، نادانی سے، نافرمانی سے رسوا ہو کر آیا ہوں، مجھے پلٹا دیں، پھر اس قابل ہو کر واپس آ جاؤں تو سرخرو ہو جاؤں گا. کیا اب اس کی بات سنی جائے گی؟ کلا انہا کلمۃ، کہنے کے بعد چپ خاموش ہو جاؤ، جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں اسکت، آپ کہتے ہیں شٹ اپ. یہ اسے سوچنا چاہیے ایسے وقت آنے سے پہلے. جو اپنے بارے میں سوچتا ہے وہی عقل مند ہوتا ہے، وہی خرد مند ہوتا ہے، وہی باشعور و بافہم ہوتا ہے. کھا پی کے سو کر اٹھ کر پھر اس وقت گزار رہا ہے. پھر ہم میں ان حیوانات میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، تولیدی نظام رکھتے ہیں، وہ بھی بچے ہوتے ہیں، ان کے بچوں سے محبت رکھتے ہیں. وہ بھی اپنے کو حیوانات سے بالا رکھیں. کسی دن عرض کروں گا کہ آپ کے اور حیوانات میں کیا فرق ہے. ابھی وقت موضوع نہیں ہے. آج جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، غور سے ملتفت ہو کر نہایت توجہ کے ساتھ، اگر علم کے بھوکے ہو تو سن لیا کرو توجہ کے ساتھ. کوئی بات فضول سے نہیں ہوگی، ہر بات میں استحکام ہوگا، متقن ہوگی بات، مضبوط ہوگی بات. کوئی میری آنکھ سے دیکھ پا ہی نہیں گا. میں کہہ رہا ہوں، سن لیا کر جو کہہ رہا ہوں. آج آپ کو مقصد شہادت سید الشہداء بیان کر رہا ہوں. کیا موضوع سخن کیا ہے؟ مقصد شہادت امام علی مقام. اس سے پہلے تمہیداً کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، انہیں توجہ سے سن کر ذہن نشین کرتے جائیے تاکہ نتیجہ خیزی میں آسانی ہوگی. وہاں ویسے رہ جاؤ گے. صغرا کبریٰ باندھنے کے بعد نتیجہ کا انتظار ہوتا ہے. اب صغرا کبریٰ کی شرائط میرے ذمہ ہے. نتیجہ جب پیش کر دوں گا تو اسے قبول کریں، یاد، کیونکہ یہ مجلس نہیں ہے، نعرہ مارا لگا کر روٹی ووٹی کھانا نہیں ہے. یہاں حقائق پر گفتگو ہیں. کسی کو اعتراض کرنے کی جرت ہو تو کر بھی سکتا ہے. یاد رکھیے، کوئی شے از خود وجود میں نہیں آ سکتی. عالم امکان میں، عالم امکان ہے، ایک عالم وجوب ہے، ایک عالم امتناع ہے. جس کا ہونا محال ہو اسے عالم امتناع کہتے ہیں. بس اتنا یاد رکھیں. جس کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ ناگزیر ہے، تو پھر اسے کہتے ہیں وہ عالم وجود. ذات ہی کہتے ہیں اس کو عالم وجوب کہتے ہیں. عالم وجوب یعنی واجب. ایک عالم امکان ہے جس کا ہونا نہ ہونا برابر. عدم وجود دونوں یکساں، نہ وجود عدم پر نہ عدم وجود پر ترجیح نہ رکھتا، اسے ہم امکان کہتے ہیں. تفصیل علم کام
صرف اشارہ کر رہا ہوں. میں بات جو کر رہا ہوں عالم امکان میں بات کر رہا ہوں. عالم وجوب کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. عالم امکان کے بارے میں گفتگو میری جاری ہے. عالم امکان میں کوئی شے از خود وجود میں آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اسے سنو، عالم امکان میں کوئی شے از خود وجود میں نہیں آ سکتی ہے. اس کے لیے مؤثر کی ضرورت ہے، موجد کی ضرورت ہے، خالق کی ضرورت ہے، ثانی کی ضرورت ہے. اس لیے عدم امکان دونوں برابر ہے، تو ان برابری سے نکال کر اس کو وجود بخشنے کے لیے کوئی ہونا پھر وجود آ سکتا ہے. کوئی شے از خود وجود میں بولو، وجود ماننے کے لیے ایک مؤثر کہہ رہا ہوں، وہ اثر. ایک موجد کہہ رہا ہوں، وہ موجد. خالق کہہ رہا ہوں، وہ مخلوق. ثانی کہہ رہا ہوں، مصنوع. اس کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا. یہ باتیں اور یاد رکھیے گا. اسی لیے اس کے بارے میں ہمارے ہاں منطقاً فلسفہ میں ہم کہتے ہیں ہر شے کے وجود کے آنے میں 4 علتیں ہوا کرتی ہیں. 4 علتیں ہوا کرتی ہیں، 4 اسباب ہوا کرتے ہیں. ایک علت فاعلی ہے جو نظام وجود جس کے ہاتھ میں، جسے وہ وجود دے رہا ہے، اس کو ہم علت فاعلی کہتے ہیں. اور جن چیزوں سے وہ وجود لے رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں علت مادی. جس شکل مخمس و مربع و مسدس میں وجود میں آ رہا ہے، اس کو شکل کا نام علت صوری کہتے ہیں. جس مقصد کے لیے اس نے بنایا ہے، خلق کیا، پیدا کیا ہے، اس کا نام علت غائی کہتے ہیں ہم. یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں مقصد کہتے ہیں، ہدف کہتے ہیں. توجہ ہے یہاں تک؟ یہ بات ذہن نشین ہوئی؟ آگے بڑھ رہا ہوں. اور یاد رکھیے، کوئی بھی عقل مند، خیرت مند، صاحب فراست بغیر مقصد کے کام انجام نہیں دیا کرتا. کوئی مقصد پیش نظر ہوتا ہے، پھر وہ کام اس مقصد کے حصول کی خاطر انجام دے رہا ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ درود بھیجوان محمد. اب یہ دیکھیں، جیسے اس کی حیثیت ہوگی اس لحاظ اس کا مقصد ہوگا. بہت ہے لینڈ لارڈ آدمی، بہت ہے، کھربوں ڈالر سے محل بنائے گا. وہی اس کے پاس پاکستانی ہے تو کچھ چیزوں سے کوٹھی بنائے گا، کوئی مکان بنائے گا، کوئی چھپر بنائے گا رہائش کے لیے. مقصد کیا ہے؟ رہائش. یعنی وہاں پر سکون پذیری. میری بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو یہ سب کچھ کس لیے بنا رہے ہیں؟ رہائش کے لیے، سکون پذیری کے لیے اور راحت یافتگی کے لیے. ہماری کچھ بات شابش، اسے یاد رکھے جو کچھ کہہ رہا. لہٰذا ہر عقل مند، خیرت مند جو بھی کام انجام دیتا ہے وہ اسے پس منظر ایک مقصد عظیم ہوتا ہے. مقصد پہلے ہوتا ہے، کام بعد میں ہوتا ہے. ذہناً، تصوراً وجود غرض غایت یعنی مقصد پہلے ہوتا ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہوتا ہے. میٹیریل منگواتے ہو بعد میں. کیوں بننا کو بلاتے ہو، ترخانوں کو بلاتے ہو؟ کس لیے؟ اسے بنانے کے لیے. تو یہ مقصد کیا ہے؟ وہاں پر رہائش پذیری ہے. رہائش پذیری پیش نظر ہے، اسی کی خاطر سب کچھ انجام دیا جا رہا ہوتا ہے. توجہ ہے؟ اب سید الشہداء کا جو ایک قیام ہے، نہضت جسے کہتے ہیں، نہضت حسینی، جو آپ کا قیام ہے، باطل کے مقابلے میں ڈٹ کر قیام فرمانا، یہ قیام، یہ نہضت، اس کا مقصد کیا ہے؟ یقیناً کوئی مقصد ہوگا، بغیر مقصد کے نہیں ہو سکتا. اس لیے عالم امکان ہے. بعد رسول و علی، حسن و حسین ہی سب سے زیادہ صاحب عقل و شعور و فہم ہے. اس لیے دلیل یہ ہے، سرکار نے فرمایا، یہ جو کہہ رہا نا، یہ
متواتر ہے، ان کا دلیل مفید یقین ہے، جن نہیں ہے۔ الحسن اور حسین امامان قام و قعدا وہما سیدہ شواہ الجنہ، نوجوان جنت کے سردار ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو کیا خیال ہے اس جنت میں انبیاء نہیں ہوں گے؟ وہاں نوح بھی ہوگا، آدم بھی ہوگا، ابراہیم بھی ہوگا، موسیٰ عیسیٰ بھی ہوں گے۔ ان سب کا سردار وہی ہو سکتا جب تک کمال عقل و شعور نہ رکھتا ہو۔ کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ پھر درود بھیجا کرو نا۔ اور پھر عملی شکل میں دیکھیں، تمام محدثین نے لکھا ہے بلا استثناء، بھئی بات ہے ہماری، بلا تمام محدثین بلا استثناء جمعہ کا دن تھا۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، حسین سب سے زیادہ عقل مند و باشعور و فہم تھے بعد از رسول و علی کے۔ تو یہ روایت یہ ہے، طفلان یمشیان و یعصران، خطبہ جمعہ ہو رہا تھا، خطبہ کون دے رہے تھے؟ بانی اسلام دے رہے تھے، یعنی شریعت ساز ہستی خطبہ دے رہی تھی۔ خطبہ معمولی نہیں ہوتا، پاکستانیوں خطبہ ہو رہے تھے نماز پڑھ رہا ہوتے ہیں اپنی دانش کے مطابق، غلط ہے۔ خطبہ ہو رہا ہوتا اس کو غور سے سننے کے لیے ہے، 2 رکعتوں کا قائم مقام ہے۔ نماز ظہر کی جگہ ہے نا، نماز ظہر 4 رکعت ہے، اور 2 رکعتیں کہاں گئی؟ ان 2 خطبوں میں۔ ان 2 خطبوں کا احترام ہے، بیٹھ کر سنا جاتا ہے، آپس میں گفتگو شنید نہیں ہوتی ہے، نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، تسبیحات بھی نہیں پڑھی جاتی، بلکہ یکسوئی سے پوری توجہ سے خطبہ سنا جاتا ہے۔ جائے کہ جب بانی اسلام ہو، بانی اسلام خطبہ دے رہا ہو تو کیا شان ہوگی؟ بولو، اس خطبے کی عظمت کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ روٹی لینے کے جو بول رہا نا وہ بھی بیان نہیں کر سکتا، سمجھ ماری جو کہہ رہا ہو۔ لیکن خطبہ ہو رہا ہے، سرکار خطبہ دے رہے تھے، 2 شہزادے گرتے پڑھتے ہیں، یعنی ہم شیعان ہیں یا اسیران ہیں، چھوٹے تھے، گرتے پڑھتے مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ نظر نبوت ان پر پڑی کہ یہ 2 شہزادے آ رہے ہیں۔ اب بتاؤ، اس کمال خطبہ بھی سمجھو، لیکن خطبہ چھوڑ کر اتر جاتے، دنیا کو بتا دیا دیکھو خطبہ اور ہے، یہ اور ہے۔ ان کا احترام، ان کی تعظیم خطبے سے بلندتر ہے، تب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بات ذہن میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ یہ تمام محدثین کا ہے۔ اچھا، اور ان دونوں کو لیے ہوئے برسر منبر تک تشریف لے جاتے ہیں اور سامنے بٹھا کر اب خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ ایھا الناس، سنو، حاذان ریحانتیہ اشم بہما واسکن بہما قلبی، یہ دونوں باغ رسالت کے پھول ہیں، انہیں سونگھتا ہوں کہ خوشبو سے قلب نبوت کو تسکین دیتا ہوں۔ بولو کتنے عقل مند ہوں گے، کتنے عقل مند ہوں گے، کتنے بالا و والا ہوں گے۔ نماز عشاء ہو رہی ہے، حسین سوار ہو جاتے ہیں، 70 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، حکم ہے حبیب جب تک وہ اپنی رضا سے نہ اتریں سر نے اٹھانا ہے۔ 70 بار تسبیح پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو شکوک و شبہات اور کچھ اٹھ کر دیکھ رہے ہیں، پھر دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا مجھے حکم تھا کہ میرے کاندھوں پر سوار ہو، اس وقت تک میں نے سجدے میں رہنا تھا جب تک کہ یہ خود سے نہیں اترتے۔ کیا معلوم کوئی معمولی انسان تھے؟ ان کی عقل مندی، ان کی خیر مندی کے بارے میں کوئی انسان بتا سکتا ہے؟ سمجھ ماری یہاں تک؟ اچھا، اور پھر مختصر کر رہا ہوں، حسین منی وانا من الحسین، اس کا معنی ہے جو میں عقل شعور و فہم رکھتا ہوں وہی یہ بھی رکھتا ہے، جو یہ رکھتا ہے وہی میں بھی رکھتا ہوں۔
یہ مقام ہو حسین کا، تو ان کا مقصد کیسا ہوگا؟ بغیر مقصد کو ہوگا. یعنی یہ قیام کوئی معمولی بات نہیں، یہ قیام بغیر مقصد کو ہوگا. بولو یہ جن کے بارے میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہ ہستی اللہ کے ارادہ ہے، ارادہ خداوندی ازلی ہے، صفات ثبوتیہ ذاتیہ ہے. وہ اب نہیں سمجھو گے، ارادوں میں ہے کہ ہم نے ان سے رجس کا معنی کیا ہے؟ نقص کو دور رکھا ہے. طاہرکم تطہیرا، ہم نے ان کو کمالات سے نوازا ہے، جو نوازنے کا حق ادا کر دیا. بولو کہ یہ کمالات کا حق ادا کر دیا ہے تو ان کا عقل کا معیار کتنا بلند. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب نجران کے مقابلے میں جا رہے ہیں، اپنے گواہوں کو چن رہے ہیں، چادر میں اندر داخل ہو رہے ہیں، اگر حسین حسن چھوٹے ہوتے تو پھر کس طرح ان کو گواہ بنا کر لے جا رہے تھے؟ تو یہ عینی شاہد بنا کر لے جا رہے تھے. اس لحاظ ان کی عقل و شعور و فہم کے بارے میں انسان سمجھ نہیں سکتا، اور وہ ذاکر بھی نہیں سمجھ سکتا. بیچارہ اس کی عقل علم کسبی کا مختصر سے چیز ہے، کیا سمجھے گا؟ ایسے حسین کا مقصد کیا ہوگا؟ بولو. جتنے بلند ہے مقصد بھی بلند ہوگا. جس کے بعد 2-3 پیسے ہوتے ہیں تو کوٹھیاں خریدتا، جس کے بعد 2-3 سے زیادہ ہو تو محل خریدتا، اس سے زیادہ ہو تو ایک ملک خرید لیتا ہے. امریکہ ملک خرید لیتے ہیں، غلام بناتے ہیں. پاکستان غلام نہیں بنایا، سعودی عرب غلام نہیں بنایا، قطر غلام نہیں بنایا، غلام بناتے ہیں. ملک کے ملک غلام بنا دیتے ہیں. جتنے بلند ہو تو ان کا مقصد بلند ہوا کرتا ہے. اب ان کی بلندی کہاں سمجھیں گے؟ اس مقصد کے حصول کے لیے اب ثابت تو ہونا مقصد ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے جو قربانیاں دی جاتی ہیں، کروڑوں ڈالروں سے بنا رہا ہے، ملک کا ملک خرید رہا ہے، تو اس سے اس کا مقصد بلند نظر آئے گا. اسی طرح جس مقصد کے حصول کے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، ان کی عظمت سے، ان کے رفعت شان سے معلوم ہوگا کہ مقصد بلند سے بلند تر ہے. دل کہاں ہے سامنے؟ سمجھ رہے ہیں؟ میرے خیال نہیں سمجھ رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ بولو بھائی، سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر دروغ کیوں نہیں بچتے؟ جب انسان اخلاصاً بات کر رہا تمہارے خاطر، اپنے خاطر، تو وہ سنتے نہیں ہیں. جو شور غل کر کے رلانے کی کوشش کر رہا بیچارہ، یعنی محب اہل بیت کو رلایا جاتا ہے، وہ روتے ہیں، رلائی نہیں جاتی. وہ موضوع اور ہے، اور موضوع اور ہے. بار کے تو اب قربانیوں کو دیکھو. جس مقصد کے حصول کے لیے جو سید الشہداء نے قربانیاں زمین کربلا میں، اس سے پہلے مدینہ ہی 2 اتباعت یعنی قبر اطہار رسول اور خاتون جنت کو چھوڑ کر آ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ بڑی قربانی کی جا رہے ہیں. اس لیے کل اس جو میں کہہ چکا ہوں کہ انسان کے ساتھ خدا نے وصیت کی، اس انسان سے صرف شہداء وصل انسانہ میں والدہ ہے وہ حملت امہ کرہا، سب کچھ بتا چکا ہوں. حمل و فصال پھر جب 40 سال ہوئے پھر کہا رب پروردگار مجھے توفیق دے، وصیت کو سر انجام دینے کی توفیق نہ فرما. کس کے؟ وہ نعمتیں جو میرے والدین اور مجھ پر ہیں ان کا تشکر ادا کر سکوں. اس تشکر کے لیے، اس وصیت کو سر انجام دینے کے لیے جو انسان قیام کر رہا ہو، کتنا دلیر ہوگا، کتنا عظیم ہوگا، کتنا بلند ہوگا. ہاں، ان کے قربانیاں ہیں. ان قربانی اس لیے یہ دے رہے ہیں تاکہ تشکر اپنے کمال پہنچے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کیسے شکر کروں گا؟ عمل صالحا، ایک عمل صالح انجام دوں گا. اس عمل صالح اتنا بلند ہوگا، ترضا، تیری ذات راضی ہو کر دے گی. لہذا اس کمال کے لیے کتنا محنت چاہیے.
کیسے قربانیاں چاہیے؟ کوئی چھوٹی موٹی؟ میں سب قربانیوں کو عظمت بیان نہیں کر سکتا ہوں، آخری دو کم از کم سن لے۔ حضرت عباس کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا، رجل یرکب علی الفرس المتحم ورجلاه یخطان الارض۔ قداور ایسے تھے، بڑے قداور گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، رکابیں زمین سے لگتی تھی، پاؤں کے لکیر کھین جاتے تھے اتنا۔ اور بنی ہاشم کے حسینوں کے اندر قمر کہلانا معمولی بات نہیں ہے، کسی پاکستانی کے درمیان قمر کہلانا آسان ہے بھائی، لیکن بنی ہاشم کے ان نوجوانوں کے درمیان ان کو قمر بنی ہاشم کہلانا، ان کے حسن کمال یوسف کے سامنے کچھ نہیں ہے، یوسف کا کمال کچھ نہیں ہے۔ توجہ جواز کر رہا، اور پھر کہا ابسط وجوہ القوم خوفا من الموت والعباس ضاحک۔ اور قوم جب دیکھتی تھی تو ڈر کے موت سے ڈر کے سکڑ جاتی تھی، عباس مسکرا رہے ہوتے تھے۔ یہ رعب جلال تھا، اسی رعب جلال کو کہتا ہے تبرسا بطل تبرس من ابیہ شجاعتا، ایک شجاعت میں اپنے باپ سے وراثت ملی ہے۔ شجاعت اسے کہتے ہیں جس میں شجاعت میں سطوت بھی ہو، سہولت بھی ہو، ابوست بھی ہو، اسے کہتے ہیں شجاعت۔ اب جانتے نہیں ہیں کہ سمجھاتا ہوں، اب توجہ کر سنتے بھی نہیں، درود بھی نہیں بیچتے، درود بھیجوان محمد۔ شجاعت صرف کسی کو اٹھا دینا، کسی کام کرنا، وہ شجاعت نہیں ہے۔ شجاعت میں سطوت بھی ہے، ہیبت بھی ہے، اور سہولت بھی ہے، حملہ آور ہونے کا جذبہ بھی رکھتا ہو، ابوست بھی ہو، یعنی غصے سے بڑھ بھی سکتا ہے، جیسے کہ کبھی کبھی ایسے ہو جاتے تھے۔ یہ اس کا مالک تھے، وہ کون؟ عباس۔ عباس پر سب کو افتخار تھا، اور بلکہ جناب زینب بولیا فرمایا کرتی تھی کہ جس کا بھائی عباس ہو اس کی چادر چھینی جا سکتی ہے، بیبی آؤ میرے ساتھ، میں ذمہ داری ہے، میں ذمہ دار ہوں، آؤ۔ یہ تھا عباس۔ علی اکبر کے بارے میں کیا کہا جو بیچتے ہوئے؟ اللہم اشہد، خالق تو گواہ ہے، لقد برز غلام، وہ جو غلام جا رہا وہ جوان جا رہا ہے، میرے بیٹا نہیں کہا، رسول کا نواسہ نہیں کہا، اشبہ الناس برسولک، تیرے رسول سے زیادہ مشابہ ہے، خلقا و خلقا و منطقا، شکل و شمائل میں بھی اور تخلیق میں بھی اور گفتگو بھی۔ دیکھیں شکل و شمائل وہی رسول ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا تھا ان کو دکھانے کے لیے ان کو لے جایا کرتے تھے، اور جب وہ بولتے تھے ایسے ہوا کہ سرکار دو جہان بول رہے ہیں، لب و لہجہ ایسا تھا۔ تو ایسوں کا قربانی دینا، اور پھر وہ بچہ جو 3 دن کا پیاسا تھا اور گردن ڈھلی ہوئی تھی، لب خشک تھے، کہا کچھ کہو ان کو، زبان اپنے منہ پر پھیر کر بتا دیا کہ اتنا لب خشک ہے۔ کہا تم بھی صاحب اولاد ہو، ایک قطرہ پانی دو۔ فوراً سے کہا کہ اقطع کلام الحسین، بھائی اقطع کلام الحسین کا سن لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، معصوم کے کلام کو کاٹنے کے لیے کہا جا رہا ہو اور وہ سن رہا ہو، برداشت فرما رہا ہے، کوئی معمولی قربانیاں نہیں ہیں۔ فجاء سهم فذبحه من ورید اللہ، وریضہ ہوا، قطرے خون اٹھایا، آسمان سے زمین سے انکار، چہرے ملتے ہوئے کہا اللہم اشہد، تو گواہ ہے اگر خالق قیامت کے دن اسی کے ساتھ میں محشور ہوں گا۔ اور پھر بہن سے کہا تیر کھا کر جب گلا کٹنے کے بعد آنکھیں کھول کر میری نگاہوں سے نگاہ ملا کر بہن مسکرایا ہے، یہ داغ کبھی نہیں دھلے گا۔ یہ قربانیاں ہیں، کوئی معمولی قربانیاں نہیں ہیں۔ ان قربانیوں کس لیے دی؟ ایک مقصد تھا، اس مقصد کے حصول کے لیے، لیکن اب تک آپ نے اس مقصد کو سمجھا نہیں۔ اگر سمجھا تو کوئی اٹھ کر مجھے بتا دے، میں 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، اس کو ہدیہ دوں گا، فیس نہیں ہدیہ دوں گا۔ کیا مقصد تھا؟
رسول نے سمجھے بغیر بیٹھ کر مجلس حسینی کہ بھائی حسد میں سمجھو ان کا مقصد کیا تھا. اس مقصد کے ساتھ پھر مودت بھی واجب ہے. سرکار دو جہان کے 23 سال منصب رسالت کے فرائض انجام دی جانے کا اجر کوئی معمولی بات نہیں ہے. خدا کے بغیر، رسول کے بغیر کوئی اس کا مقدار نہیں جانتا ہے. اور اس کا بدل کیا ہے، اجر کیا ہے، صلہ کیا ہے؟ ان کی مودت ہے، واجب ہے. وہ قول کہو کہنا واجب ہے، تو آپ کا رکھنا بھی واجب ہے. شرعاً اسی طرح آپ سے جانتے نہیں کیا کرنا. کس کا دل میں مودت، جس کا دل میں مودت ہو اس کا اثر بتا چکو. زہد ہے اور حق شناسی کے طلبگار ہیں، ورع ہیں، رغبت فی العلم فی العبادت ہیں، توبہ قبل الموت ہیں، نشاط فی قیام اللیل، رات کو اٹھتے ہوئے نشاط لیتا ہے. وہ چیزیں ہیں ہم میں. اس کا مطلب یہ کہ اصل میں علت و مؤثر ہے ہی نہیں، مودت نہیں ہے، برائے نام ہیں. جس طرح کسی کا باپ مر گیا ہو، اس کو جو دکھ ہے دوسروں کا نہیں ہے. کہتے بھی آپ کے ساتھ ساری غم ہے، وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ غم جو کہہ رہا وہ مجازن کہہ رہا. اس طرح ہم بھی مجازن سب پڑھتے ہیں، کرتے ہیں. بات ذہن ہماری باہر کے میں یہ ہے. تو مقصد انہوں نے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہوئے اپنے دست مبارک سے لکھ کر بطور وصیت نامہ اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دیا ہے. ابھی پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ مقصد ہے، مقصد حسینی یہ ہے جو عرض کر رہا ہوں. مدینہ میں خود سید نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر محمد حنفیہ کا حوالہ کر دیا ہے. کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصیت نامہ آپ کو بتاؤں، آپ کو امام حسین کا. ھذا ما وصى به حسین ابن علی ابن ابی طالب. یہ وصیت ہے. یہ وصیت ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی وصیت ہے. الی اخیہ محمد، اپنے بھائی محمد کی طرف. المعروف بالابن الحنیفہ، ان کا نام ابن حنیفہ کہا جاتا ہے. کیا ہے؟ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. حسین گواہی دے رہا کوئی معبود اس معبود حقیقی کے سوا تصور بھی نہیں ہو سکتا، چیزیں شریک ہونے کا تصور. مجھے کچھ کہنا دو بھائی، پھر اگلے جمعہ انشاءاللہ مکمل کر دوں گا. اگلے جمعہ مکمل کر دوں گا. ہاں. وَأَنَّ محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاء بالحق من عند الحق. حق لے کر آئے ہیں، حق کی جانب سے آئے. وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. قیامت برپا ہوگی جس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَا فِي الْقُبُورِ. جو وہ ہوں گے اس وقت سب اموات کو اٹھنے کا حکم ہوگا. وہ اٹھ رہی ہوں گی قبروں سے، میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. پھر فرمایا انما لم اخرج شترا ولا بترا ولا ظالما ولا فاسدا. میں کوئی سرکشی و باغی ہو کر ظلم و جور کے لیے نہیں جا رہا ہوں. انما خرجت، میرا خروج میرا قیام صرف اس لیے ہے، اس لیے لصلاح امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نانا کی امت میں بگاڑ آ چکی ہے، بگاڑ، حرام حلال حلال حرام، یہ بگاڑ یہ سب نے سنا ہوگا. اس کے اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. انا امر بالمعروف انہی عن المنکر. جو امر خداوندی اس کا حکم دوں گا، جس سے کو روکوں گا تاکہ اصلاح پیدا ہو سکے. امر بالمعروف انہی عن المنکر سے اصلاح پیدا ہوتی ہے، نعروں لگانے سے، نعرے لگانے سے نہیں ہوتی. وہ پیسوں کے لیے، دار روٹی کے ساتھ کوئی چیز ہوگی آپ کے معاشرے میں،
آپ کے ماحول میں، امر بالمعروف، تاکہ میں امر بالمعروف کروں نہی عن المنکر کروں. اور پھر وَأَسِيرُ عَلَىٰ سِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ. میرا سلوک ان سے وہی ہوگا جو میرے نانا رسول اللہ اور میرے بابا علی کا سلوک رہا ہے، وہی دستور قائم رکھوں گا. توجہ ہے؟ تو کس لیے آئے ہیں؟ دین کو قائم رکھنے کے لیے. رسالت کے گواہ ہو کر نجران کے سامنے گئے تھے، اب کربلا آئے اس رسالت نبوت کو زندہ رکھنے کے لیے، دین کو قائم رکھنے کے لیے. اس لیے اجمیری جیسے بڑے بڑے عالم دین آپ جیسے نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے، ہم جیسے نہیں تھے، بہت بلند تھے. اب یہ سن لیا کرو، شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین بادشاہ تھے اور رہیں گے. شاہ حسن ماضی ہے، بادشاہ مستقبل ہے. دین حسن حسین، دین ہے حسین، دین پناہ ہے، کوئی اپنے کو پناہ دے رہے ہیں. سرداد نداد در دست یزید، یہ ہے قربانیاں دے کر ہاتھ کو قائم رکھا، نظام نظریہ کو قائم رکھا. کہا اے ابی امی سلمی سرہو، مجھے جیسا رسول کا نواسا، علی کا فرزند، فاطمہ کا نورعین، اس جیسے خبیث فاسق کے ساتھ بیعت کر سکتا ہے؟ جرأت کی چاہیے، عمل بھی چاہیے، صرف زبان نہیں. جیسے پاکستانی ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، کہتے کہ بچے پھر دوبارہ کہتے ہیں ہم نہیں، ناراض نہ ہو جاؤ، اپنے آقا کو کہتے ہیں. ایسا نہیں، ایسا نہیں، حسینی بنو، بننا تو. میری باتیں ذہن میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو یہ عرض کر رہا تھا، بس ختم کر رہا. بات جس کے لیے انہوں نے قیام کیا تھا نا، انہی میں سے ایک نماز تھی. بس آخری جملات، پھر اگر جو انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آپ کو زحمت دوں گا اور آپ کو توجہ سے سننا چاہیے. دیکھو، بے لوث ہو کر، بے نیاز ہو کر رضا الہی کے جو انسان بات کر رہا ہو تو اس میں قدر ہونی چاہیے، قدر ہونا چاہیے. کسی سرکار کو میں جس خدا کے سوا کسی کے کہنا حرام جانتا ہوں. کوئی سر جی نہیں، آپ جیسے انسان ہیں یا اس سے کمتر ہے یا آپ جیسے ہی ہوگا، اس کے سامنے جھکنا یہ توہین انسانیت ہے. ہاں، یہ عرض یہ کر رہا تھا. دیکھیں، جنگ اپنے مقام پر، عروج پر، تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں. اور ظہر کا وقت ہوا تو کہا ایک صحابی نے، فرزند رسول ابھی تو جانا تو ہے یہاں سے، جی چاہتا کہ ایک بار آپ کے اقتداء میں نماز پڑھ کر جائیں. آپ نے دعا دی، جعلک اللہ من المصلین، تو یہ نماز گزاروں میں سے خدا قرار دے، تم نے نماز کو یاد رکھا. سعید اور سجد دونوں آگے کھڑے ہوئے. اب نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت ہوتی ہے خوف میں. تیر کھا رہے ہیں دونوں صحابی، چھلنی ہو رہے ہیں، لیکن طاقت ہے خدا ان کو دی. جب تک سید الشہداء السلام علیکم نہیں کہا، قائم رہے. جب آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا، سعید زمین پر آتے ہوئے کہا، فرزند رسول کیا کوئی حق ادا ہوا؟ سعید یاد رکھو، جنت جاتے ہوئے تم آگے ہو گئے، میں پیچھے ہوں گا. پروردگار اگر کوئی بارگاہ حسین میں حسینیت جانتا ہے تو اس مقام میں یہ توفیق سب کی عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ختم ہوا، اصل بات کر نہیں سکا. کل اگر جمعہ انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کروں گا قرآن کی آیات سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي الكريم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على النبي حبيبه تعليما لكم وتشريفا للسفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عبدك ورسولك وأمينك وابن سرك صلاة الله يخلص سائهم. صلى على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وآخر المدين تجبته بليم وجعلته هذا المشهد الخليل والدليل على من باس رسالتك صلاة لا يقبل أساجها غيرك. اللهم صل على فاطمة بنت النبي زوجة ولي أم السبتين الطاهرة طاهرة المطهرة تقية النقية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقبل أساجها غيرك. اللهم صل على الحسن والحسين سبت النبي سيدك والجنة. صلى على ابن الحسين القائم أبنك سيد العابدين. صلى محمد بن علي باقر من النبيين. صلى جعفر بن محمد الصادق. صلى موسى بن جعفر الكاظم. صلى علي بن موسى الرضا بن دينك. صلى محمد بن علي القائم عليك. صلى علي بن محمد ولي دينك. صلى حسن بن علي الآمن الأمير العسكري صلوات عليهم أجمعين. اللهم صل حجتك وليك القائم قلبك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا إننا نتقرب إليك بحبهم لا يهلكنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.